بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو مہربان اور بخشنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی بنیاد ہے۔ پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان تمام نعمتوں اور عطیوں میں سے جو ہم نے انہیں بطور روزی دیے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء گزشتہ پر نازل ہو چکا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے فرق نہیں ہے کہ آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ ان باتوں سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے، پس خدا نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی کذب بیانیوں کی وجہ سے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، در حقیقت یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب یہ منافقین مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان سے تو ہم تمسخر کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ سرگرداں رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، حالانکہ یہ تجارت ان کے نفع میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان منافقین کی مثل اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب آگ نے تمام اطراف کو روشن کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑا جس میں کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ خطا کاری کے راستے سے نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ بارش شب تاریک میں گرج چمک اور بجلیوں کے ساتھ رہ گزروں کے سروں پر برس رہی، اور وہ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں تاکہ بجلی کی آواز سے بچیں، حالانکہ یہ کافر خدا کے احاطہ قدرت میں ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی خیرہ کرنے والی روشنی ان کی آنکھوں کو چندھیا دے۔ جب بھی بجلی چمکتی ہے اور صفحہ بیابان کو ان کے لیے روشن کر دیتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہے تو تلف کر دے ان کے کان اور آنکھیں، کیونکہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی پرستش و عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر خدا نے پانی کے ذریعے پیدا کیا پھلوں کو تاکہ وہ تمہاری روزی بن جائیں۔ پس تم خلقت اور رزق وغیرہ میں کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو کم از کم ایک سورہ اس کی مثل لے آؤ، اور خدا کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی اس کام کی دعوت دو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور کبھی بھی کر نہ سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسانوں کے بدن اور پتھر ہے، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے کہ بے شک ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب ان باغات کا کوئی میوہ کھانے کے لیے انہیں دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، لیکن اس سے کس قدر بہتر ہے، اور جو پھل ان کو پیش کیے جائیں گے خوبی اور زیبائی میں یکساں ہیں، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک خداوند عالم اس بات سے نہیں جھجکتا کہ مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر چیز کی کوئی مثل بیان کرے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثل ان کے پروردگار کی طرف سے حقیقت ہے۔
لیکن جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے اس موضوع کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ خدا کا مقصد اس مثال سے کیا تھا۔ خدا اس مثل سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، لیکن گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ فاسق وہ ہے جو خدا سے محکم عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ وہ پیوند جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ تم خدا سے کیوں کر کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے روح جسم تھے؟ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وہ خدا جس نے زمین کی تمام نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا، اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اور وہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک جانشین اور حاکم مقرر کرنے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا پروردگار کیا ایسے شخص کو زمین میں مقرر کرے گا جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا جن حقائق کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر علم اسماء سب کا سب آدم کو سکھایا، پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر سچ کہتے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے، جو تو نے ہمیں تعلیم دی ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو حکیم و دانا ہے۔ فرمایا اے آدم انہیں ان موجودات کے ناموں سے آگاہ کر دے۔ جب اس نے انہیں کر دیا تو خدا نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور تم جن چیزوں کو ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو انہیں بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ و خضوع کرو تو شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لو اور اس کی نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ستمگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان ان کی لغزش کا سبب بنا اور جس بہشت میں وہ رہتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا سب کے سب زمین کی طرف چلے جاؤ، اس حالت میں کہ تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ زمین تمہاری ایک مدت معین کے لیے قرار گاہ ہے اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کیے اور توبہ کی، اور خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ خدا تواب اور رحیم ہے۔ ہم نے کہا سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ، جس وقت میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی اس وقت جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ تو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کافر ہو جائیں اور ہماری آیات کی تکذیب کریں وہ اہل دوزخ ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے اولاد اسرائیل جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور میرے ساتھ جو عہد و پیمان تم نے باندھا ہے اسے پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر دوں، اور صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ اور ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور اب تم اس کے پہلے منکر نہ بنو اور میری آیات کو کم قیمت پر فروخت نہ کرو، اور لوگوں سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حقیقت کو بھی جاننے کے باوجود نہ چھپاؤ۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز باجماعت پڑھو۔ کیا تم لوگوں کے نیکی کی دعوت دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ آسمانی کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور مشکل وقت میں صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو، اور خشوع کرنے والوں کے علاوہ دوسروں پر یہ کام گراں ہے۔ خاشعین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سے ملاقات کریں گے اور اسی کی جانب لوٹ جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل جن نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے انہیں یاد کرو، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے کی جگہ جواب دینا ہوگا، نہ سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی تاوان اور بدلہ قبول ہوگا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جا سکے گی۔ نیز یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں ہم نے فرعونیوں کے چنگل سے رہائی بخشی جو مسلسل تمہیں سخت ترین طریقے سے تکلیف و آزار پہنچاتے تھے۔
تمہارے بیٹوں کے سر کاٹ لیتے اور تمہاری عورتوں کو کنیزی کے لیے زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری سخت آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا شگافتہ کیا اور تمہیں تو نجات دے دی، مگر فرعونیوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھتے رہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے وعدہ گاہ پر جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود منتخب کر لیا، حالانکہ اس کام سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ہم نے اس کام کے بعد بھی تمہیں بخش دیا کہ شاید تم اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ نیز یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو حق و باطل کی تشخیص کا ذریعہ تھی کہ شاید تم ہدایت حاصل کرو، اور وہ وقت بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم نے بچھڑے کو خدا منتخب کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اب تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کر ڈالو، تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب تم نے ایسا کیا تو خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم خدا کو آشکار اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی حالت میں تمہیں بجلی نے آ لیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندگی بخشی کہ شاید خدا کی نعمت کا شکر بجا لاؤ، اور ہم نے بادل کے ذریعے تم پر سایہ ڈالا، اور من درختوں کا مخصوص اور لذیذ شیرہ اور سلوہ کبوتر کی طرح کے مخصوص مرغ کے ساتھ تمہاری تواضع کی، اور ہم نے کہا ان پاکیزہ نعمتوں میں سے جو ہم نے دی ہیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا اس بستی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی فراواں نعمتوں میں سے جتنا چاہو کھاؤ، اور بیت المقدس کے دروازے سے خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور کہو خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ ہم تمہیں بخش دیں اور نیک لوگوں کو زیادہ بدلہ دیں گے۔ لیکن ظالم لوگوں نے اس قول کو بدل دیا اور اس کی جگہ ایک اور استہزاء آمیز جملہ کہنے لگے، لہٰذا ہم نے ان ستم گروں پر اس نافرمانی کے باعث آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے عصا کو مخصوص پتھر پر مارو، اچانک اس سے 12 چشمے ابلنے لگے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سب لوگ اپنے اپنے مخصوص چشمے کو پہچانتے تھے، اور ہم نے کہا خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم اس کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ ایک ہی قسم کی غذا پر اکتفا کریں۔ اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی سبزیوں میں سے ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ جیسی سبزیاں اگائے۔ موسیٰ نے کہا بہتر غذا کے بدلے پست انتخاب کرتے ہو، اب اگر ایسا ہی ہے تو کوشش کرو اور اس بیابان سے نکل کر کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تو وہی ہے۔ خداوند عالم نے ذلت اور محتاجی کی مہر ان کی پیشانی پر لگا دی، اور نئے سرے سے وہ غضب پروردگار میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ آیات الہی سے کفر کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ گناہگار، سرکش اور تجاوز کرنے والے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں مسلمان اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سائبین، حضرت یحییٰ، حضرت نوح یا حضرت ابراہیم کے پیروکار، ان میں سے جو بھی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ان کی جزا اور اجر ان کے پروردگار کے ہاں مسلم ہے، اور ان کے لیے آئندہ یا گزشتہ کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا، اور تمہیں کہا کہ جو کچھ آیات اور احکام کی صورت میں ہم نے تمہیں دیا ہے اسے تھامو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، شاید اس طرح تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی، اور اگر تم پر خدا کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حکم کی نافرمانی اور گناہ کیا، تمہیں ان کی حالت کا علم ہے کہ انہیں ہم نے دھتکارے ہوئے بندروں کی شکل میں کر دیا۔ ہم نے عذاب کے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے
اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت قرار دیا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اسے نصیحت بنایا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور کسی سے مذاق و استہزاء کروں۔ وہ کہنے لگے تو پھر اپنے خدا سے یہ کہو کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ کس قسم کی گائے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا خدا فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو کہ جو کام سے رہ گئی ہو اور نہ بالکل جوان ہو بلکہ ان کے درمیان ہو۔ جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو۔ وہ کہنے لگے اپنے خدا سے کہو ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہ کہنے لگا خدا فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو، ایسے رنگ کی جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ وہ کہنے لگے اپنے خدا سے کہو وہ واضح کرے کہ وہ کس قسم کی گائے ہو، کیونکہ یہ گائے تو ہمارے لیے مبہم ہو گئی ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ اس نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدھائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور نہ ہی کھیتی سینچے، بھلی چنگی اور ایک رنگ کی ہو جس میں کوئی دھبا نہ ہو۔ وہ کہنے لگے اب جا کے ٹھیک ٹھیک بیان کیا، اور پھر انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ مائل نہ تھے کہ اس کام کو انجام دیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کے قاتل کے بارے میں تم میں پھوٹ پڑ گئی، اور خدا نے اس حکم کے ذریعے جو اسے آشکار کر دیا جسے تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا دو۔ اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے کہ شاید تم سمجھ سکو۔ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر تو وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ان میں سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں، اور ان میں سے بعض خوف خدا سے پہاڑ کی بلندی سے نیچے گر جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر یعنی تمہارے آئین کے احکامات پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کلام خدا کو سنتا تھا اور سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا، جبکہ وہ لوگ علم و اطلاع بھی رکھتے تھے۔ جب مومنین سے ملتے تھے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے خلوت کرتے ہیں تو ان میں سے بعض دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان مطالب کو مسلمانوں کے سامنے کیوں دہراتے ہو جو خدا نے رسول اسلام کی صفات کے بارے میں تم سے بیان کیے ہیں، کہ کہیں قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تمہارے خلاف وہ ان سے استدلال کریں کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے واقف ہے؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب خدا کو چند خیالات اور آرزوؤں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اور انہوں نے فقط اپنے گمانوں سے وابستگی اختیار کر لی ہے۔ افسوس اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ مطالب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر سکیں۔ بس افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو کچھ وہ اس سے کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا چند دن کے سوا آتش جہنم ہم تک نہیں پہنچے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ خدا اپنے پیمان کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر تم خدا کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں، جو لوگ گناہ کمائیں اور گناہ کے اثرات ان کے جسم پر محیط ہوں وہ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ اہل جنت ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم خدائے یگانہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ماں باپ، ذوالقربا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو گے، اور لوگوں سے اچھے پیرائے میں بات کرو گے، نیز نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن عہد و پیمان کے باوجود چند افراد کے سوا تم سب پھر گئے، اور تم لوگ ہو ہی عہد سے منہ پھیرنے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنی سرزمین سے باہر نہیں نکالو گے۔ تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پیمان پر گواہ تھے۔ پھر تم ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اپنی سرزمین سے باہر نکالتے ہو۔
اور گناہ و ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے ان پر تسلط حاصل کرتے ہو، اور اگر ان میں سے بعض قیدیوں کی شکل میں تمہارے پاس آئیں اور فدیہ دے دیں تو انہیں آزاد کر دیتے ہو، حالانکہ انہیں باہر نکالنا ہی تم پر حرام ہے۔ کیا تم آسمانی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے آتے ہو اور کچھ سے کفر اختیار کرتے ہو؟ جو شخص احکام و قوانین خدا میں تغییر کا یہ عمل انجام دیتا ہے، اس کے لیے اس جہان کی رسوائی اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف باز گشت کے سوا کچھ نہیں، اور خدا تمہارے اعمال سے زیادہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو بیچ دیا ہے، لہٰذا ان کی سزا میں تخفیف نہیں ہو سکتی اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور پھر یک کے بعد دیگرے انبیاء بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں بخشیں، اور روح القدس کے ذریعے ہم نے اس کی تائید کی۔ جس وقت بھی کوئی پیغمبر تمہاری خواہش کے خلاف آیا، تم اس کے مقابلے میں تکبر کرتے رہے، اس پر ایمان لانے سے احتراز کرتے رہے اور اس پہ بس نہیں کی۔ ان میں سے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے تھے، اور وہ بطور استہزاء کہتے ہیں ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، بلکہ خدا نے ان کے کفر کی بنا پر انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ بس ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو ان نشانیوں کے مطابق ہے جو ان یہودیوں کے پاس ہے، حالانکہ اس ماجرے سے پہلے وہ خود پیغمبر اور اس کی کتاب کی بشارت دیتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ اس پیغمبر کی مدد سے کافروں پر فتح یاب ہوں گے، اس کے باوجود جب کتاب اور پیغمبر جسے پہلے پہچان چکے تھے ان کے پاس آئے تو اس سے کافر ہو گئے۔ بس خدا کی لعنت ہو ان کافروں پر، انہوں نے اپنے نفسوں کو بری قیمت پر بیچا ہے، کیونکہ غلط کاری کے مرتکب ہوتے ہوئے وہ ان آیات سے کافر ہو گئے ہیں جو خدا کی بھیجی ہوئی ہیں۔ چونکہ پیغمبر اسلام بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اور خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی آیات نازل کرتا ہے، لہٰذا ان پر یک کے بعد دیگرے خدا کا غضب نازل ہوا، اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، اس پر نہیں جو دوسری قوموں میں سے کسی پر نازل ہوئی ہو، اور اس کے علاوہ کفر اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ وہ حق ہے اور ان آیات کی تصدیق بھی کرتا ہے جو ان پر نازل ہو چکی ہیں۔ کہیے کہ اگر سچ کہتے ہو اور مومن ہو تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ نیز موسیٰ تمہارے لیے سب معجزات لے کر آئے، تو پھر تم کیوں بعد ازاں بچھڑے کو منتخب کر لیا، اور اس عمل سے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم سے ہم نے پیمان لیا اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم پر کوہ طور بلند کیا، اور تم سے کہا یہ قوانین اور احکام جو ہم نے تمہیں دیے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو اور صحیح طرح سے سنو۔ تم نے کہا ہم نے سن لیا اور پھر نافرمانی کی ہے، اور کفر کے نتیجے میں بچھڑے کی محبت سے تمہارے دلوں کی آبیاری ہوئی۔ اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیسے برا حکم دیتا ہے۔ کہہ دو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو خدا کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے مخصوص ہے، تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن وہ برے اعمال کی صورت میں جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے باعث کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اور اے رسول تم انہیں سب لوگوں سے زیادہ اس دنیوی زندگی پر حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش 1000 سال عمر پائے، حالانکہ یہ طولانی عمر بھی اسے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، اور خدا ان کے اعمال دیکھتا ہے۔ اے رسول ان یہودیوں کے جواب میں کہیے جو جبرائیل کا دشمن ہے در حقیقت خدا کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے حکم خدا سے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے، اور وہ قرآن جو گزشتہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں، جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے، خدا اس کا دشمن ہے، کیونکہ خدا کافروں کا دشمن ہے۔ اے رسول تیرے لیے ہم نے روشن نشانیاں بھیجیں، اور سوائے فاسقین کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا جب بھی یہودی کوئی پیمان خدا اور رسول سے باندھتے ان میں سے ایک گروہ پسے پشت انہیں ڈال دیتا تھا، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے،
اور جب بھی خدا کی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف آیا جبکہ وہ ان نشانیوں کے مطابق بھی تھا جو ان کے پاس تھیں، تو ان میں سے ایک جماعت نے جو حامل کتاب اور عالم لوگوں پر مشتمل تھی خدا کی کتاب کو ایسے پس پشت ڈال دیا گویا وہ اس سے بالکل بے خبر تھے۔ یہودی اس کی پیروی کرتے ہیں جو سلیمان کے زمانے میں شیاطین لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی جادو سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے اور وہ کافر نہیں ہوئے، لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے اور لوگوں کو اس جادو کی تعلیم دی جو بابل کے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا۔ وہ دونوں فرشتے جادو کرنے کا طریقہ لوگوں کو اسے باطل کرنے کے طریقے سے آگاہ کرنے کے لیے سکھاتے تھے۔ وہ کسی کو کوئی بھی چیز سکھانے سے پہلے اسے کہتے تھے کہ ہم تیری آزمائش کا ذریعہ ہیں، کہیں کافر نہ ہو جانا اور ان تعلیمات سے غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ لیکن وہ ان 2 فرشتوں سے وہ مطالب سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں، نہ یہ کہ اس تعلیم سے جادو کے اثر کو باطل کرنے کے لیے استفادہ کریں۔ مگر وہ حکم خدا کے بغیر کبھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وہ صرف انہی حصوں کو سیکھتے جو ان کے لیے نقصان دہ تھے اور انہیں ان کا کوئی فائدہ نہ تھا، اور یقیناً وہ یہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسے مال و متاع کا خریدار ہو اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور کاش وہ یہ جانتے کہ کس قدر قبیح اور ناپسندیدہ تھی وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو بیچتے تھے۔ اور اگر وہ توجہ کرتے اور ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بناتے تو خدا کے پاس جو اس کا بدلہ تھا وہ ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایمان والو، رانا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور جو کچھ تمہیں حکم دیا جاتا ہے اسے سنو، اور کافروں نیز استہزاء کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب کفار اور اسی طرح مشرکین پسند نہیں کرتے کہ خدا کی طرف سے تمہیں کوئی خیر و برکت نصیب ہو، حالانکہ خدا جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے، اور خدا بخشنے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کے نسخ کو تاخیر میں نہیں ڈالتے، مگر یہ کہ اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا کوئی حکم لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمینوں کی ملکیت خدا کے لیے ہے، اور وہ حق رکھتا ہے کہ مصالح کے مطابق احکام میں تغیر و تبدل کر سکے، اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور یار مددگار نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے وہی نامعقول تقاضے کرو جو اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور اس بہانے سے ایمان لانے سے روگردانی کرو؟ اور جو شخص ایمان سے کفر کا تبادلہ کرے، ایمان کی بجائے اسے قبول کر لے، وہ عقل و فطرت کی راہ مستقیم سے گمراہ ہو چکا ہے۔ بہت سے اہل کتاب اس حسد کی بنا پر جو ان کے وجود میں جڑ پکڑ چکا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام و ایمان کے بعد پہلی حالت کی طرف پھیر لے جائیں، حالانکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے۔ تم انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا فرمان بھیجے۔ یقیناً خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان ذرائع سے اپنے معاشرے کی روح اور جسم کو طاقتور بناؤ، اور جان لو کہ ہر کار خیر جو اپنے لیے اور دار آخرت کی طرف آگے بھیجتے ہو اسے خدا کے ہاں موجود پاؤ گے۔ بے شک خدا تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ تو صرف ان کی تمنا ہے۔ کہیے اگر سچے ہو تو اس دعوے پر اپنی دلیل پیش کرو۔ جی ہاں، جو بھی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے اور نیکوکار ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس مسلم ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی خدا کے ہاں کوئی حیثیت و وقت نہیں، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ دونوں گروہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہیں ایسے تعصبات اور کینوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ نادان لوگ بھی ان کی سی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں اور وہ بت پرست۔ خداوند عالم قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو مساجد میں خدا کا نام لینے سے روکتا ہے اور ان کی ویرانی اور بربادی میں کوشاں ہے۔
مناسب نہیں ہے کہ خوف اور وحشت کے بغیر یہ لوگ ان مقامات میں داخل ہوں، بلکہ مسلمان انہیں ان مقامات مقدسہ سے روک دیں اور انہیں وہاں نہ آنے دیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، جدھر بھی رخ کرو خدا موجود ہے، بے شک خدا بے نیاز و دانا ہے۔ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، وہ تو پاک و منزہ ہے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے سامنے سرنگوں ہیں، سب اس کے بندے ہیں اور کوئی بھی اس کا فرزند نہیں۔ آسمان اور زمین کو وجود بخشنے والا وہی ہے، اور جب کسی چیز کو وجود عطا کرنے کا فرمان جاری کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور بے علم افراد کہتے ہیں خدا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اور کوئی آیت اور نشانی ہم پر کیوں نازل نہیں کرتا۔ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، ان کے دل اور افکار ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ کافی تعداد میں انہیں آیات اور نشانیاں تحقیق کے متلاشی اہل یقین کے لیے روشن اور واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر، ہم نے تجھے حق کے ساتھ اہل دنیا کو اچھائیوں اور برائیوں کے مقابلے میں بشارت اور تحدید کے لیے بھیجا۔ تو اہل جہنم کی گمراہی پر جواب دہ نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی غلط خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں اور ان کی تخریف شدہ مذہب کی پیروی نہ کریں۔ کہیے ہدایت کامل صرف خدا کی ہدایت ہے۔ اگر آگاہی کے بعد بھی ان کی ہوا و ہوس کی پیروی کی تو خدا کی طرف سے تمہارے لیے کوئی سرپرست و مددگار نہیں ہوگا۔ وہ لوگ یہود و نصارہ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے اور وہ اسے غور سے پڑھتے ہیں، وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئیں گے، اور جو ان سے کفر اختیار کریں گے وہ خسارے میں ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں جو نعمت دی ہے اسے یاد کرو، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، لیکن تم نے اس مقام سے استفادہ نہیں کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اس دن سے ڈرو جب کسی شخص کو دوسرے کی جگہ پر جزا اور بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس سے کوئی عوض قبول نہ کیا جائے گا، اور اذن خدا کے بغیر کوئی شفاعت و سفارش اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی، اور نہ ہی کسی طرف سے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب خدا نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ ان سے عمدگی سے عہدہ برآ ہوئے، تو خدا نے ان سے کہا میں نے تمہارے لوگوں کا امام و رہبر مقرر کر دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا میری نسل اور خاندان میں سے بھی آئمہ قرار دے۔ خدا نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو انسانوں کے لوٹ آنے کا مقام، مرکز اور جائے امن قرار دیا، اور اسی مقصد کی تجدید کے لیے مقام ابراہیم کو اپنے لیے مقام نماز کی حیثیت سے انتخاب کرو۔ نیز ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اس گھر کے خادموں اور اس میں سجدہ کرنے والوں نماز گزاروں کے لیے اسے پاک و پاکیزہ رکھو۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے عرض کیا پروردگار اس سرزمین کو شہر امن قرار دے، اور اس کے رہنے والوں کو جو خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں قسم قسم کے میووں سے روزی دے۔ لیکن وہ جو کافر ہو گئے تھے انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے، اور ان کا انجام کتنا برا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور کہتے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا قرار دے، اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت بنا جو تیرے حضور سر تسلیم خم کرنے والی ہو۔ ہمیں اپنی عبادات کا راستہ دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو تواب اور رحیم ہے۔ پروردگار ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، کیونکہ تو دانا اور حکیم ہے اور تو اس کام پر قدرت رکھتا ہے۔ نادان اور بے وقوف لوگوں کے سوا کون شخص اس پاکیزگی اور روشنی کے باوجود دین ابراہیم سے روگردانی کرے گا جب اس دنیا میں ہم نے انہیں منتخب کیا اور دوسرے جہان میں بھی وہ صالحین میں سے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کے پروردگار نے ان سے کہا اسلام لے آؤ،
کہا میں عالمین کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی عمر کے آخری اوقات میں اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی، اور ہر ایک نے اپنے فرزندوں سے کہا، اے میرے بیٹو، خدا نے اس آئین پاک کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور تم دین اسلام کے سوا کسی پر نہ مرنا۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے کہا، آپ کے خدا کی، اور اس اکیلے خدا کی جو آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا خدا ہے، اور ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک امت تھے کہ گزشتہ زمانے میں ان کے اعمال ان سے مربوط تھے، اور تمہارے اعمال بھی خود تم سے مربوط تھے، اور ان کے اعمال کی باز پرس کبھی تم سے نہ ہوگی۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی تاکہ ہدایت پالو۔ کہہ دیجئے یہ تحریف شدہ مذاہب ہرگز ہدایت بشر کا سبب نہیں بن سکتے، بلکہ ابراہیم کے خالص دین کی پیروی کرو، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ کہیے ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء اسباط پر نازل ہوا ہے، اور اسی طرح جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ سے دوسرے پیغمبروں کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ اگر وہ بھی اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر روگردانی کریں گے تو حق سے جدا ہوں گے، اور خدا تم سے ان کے شر کو دور کر دے گا کہ وہ سننے والا اور دانا ہے۔ خدائی رنگ ایمان، توحید اور اسلام کا رنگ قبول کریں، اور خدائی رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہیے کیا تم ہم سے خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو خلوص سے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم مخلص موحد ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط یہودی یا عیسائی تھے؟ کہیے تم بہتر جانتے ہو یا خدا؟ اور باوجود یہ کہ تم جانتے ہو کہ وہ جو یہودی یا عیسائی نہ تھے، کیوں حقیقت چھپاتے ہو؟ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون اور ستمگر ہے جو اپنے پاس موجود خدائی شہادت کو چھپائے، اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو۔ ان قریب کم لوگ کہیں گے مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے روگردان کیا؟ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ اسی طرح خود تم مسلمانوں کو بھی ہم نے ایک درمیانی امت بنایا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے تم ایک نمونے کی امت بن سکو، اور پیغمبر تمہارے سامنے نمونہ ہو۔ اور ہم نے قبلہ بیت المقدس کی، جس پر تم پہلے تھے، فقط اس لیے قرار دیا تھا کہ وہ لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں جاہلیت کی طرف پلٹ جانے والوں سے ممتاز ہو جائیں۔ اگرچہ یہ کام ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے دشوار تھا، اور خدا ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ خدا لوگوں پر رحیم اور مہربان ہے۔ ہم تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں جسے تم آسمان کی طرف پھیرتے ہو، اور قبلے کی تبدیلی کے لیے فرمان خدا کے انتظار میں رہتے ہو۔ اب تمہیں اس قبلے کی طرف جس سے تم خوش ہو پھیر دیتے ہیں۔ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، اور تم مسلمان جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی طرف پھیر دو۔ جنہیں آسمانی کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم جو ان کے پروردگار کی طرف سے صادر ہوا ہے درست ہے، اور وہ جو ایسی آیات مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ قسم ہے کہ اگر تم ہر قسم کی آیت ان اہل کتاب کے لیے لے آؤ تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور تم بھی اب کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے، اور ان میں سے بھی کوئی دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا۔ اور اگر تم علم و آگاہی کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرو تو مثلاً ستمگروں اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
وہ لوگ جنہیں ہم نے آسمانی کتب دی ہیں وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اگرچہ ان میں سے ایک گروہ حق کو پہچاننے کے باوجود اسے چھپاتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا یہ فرمان تمہارے پروردگار کا حکم حق ہے، لہٰذا ہرگز تردد اور شک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ ہر گروہ کا ایک قبلہ ہے جسے خدا نے ان کے لیے معین کیا ہے۔ نیکیوں اور اعمال خیر میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہیں قیامت کے دن حاضر کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جس بھی جگہ، شہر اور مقام سے نکلو، جب وقت نماز ہو تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حکم حق ہے، اور خدا تمہارے کردار سے غافل نہیں۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، اور تم مسلمان جہاں کہیں ہو اپنا رخ اس کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل و حجت نہ ہو، ان لوگوں کے سوا جو ظالم ہیں، جو زہر اگلنے سے باز نہیں آتے، لیکن ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ یہ قبلہ کی تبدیلی اس لیے تھی کہ میں تمہیں استقلال عطا کروں اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ جس طرح قبلے کی تبدیلی کے ذریعے ہم نے تم پر اپنی نعمت کامل کی، اسی طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہاری نوع اور جنس میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ تمہیں ہماری آیات پیش کرے اور تمہاری پرورش و تربیت کرے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو کچھ تم نہیں جانتے تمہیں بتائے۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اے صاحبان ایمان، زندگی کے سخت ترین حوادث کے موقع پر صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یقیناً تم سب کی خوف، بھوک، مالی و جانی نقصان اور پھلوں کی کمی جیسے امور سے آزمائش کریں گے، اور صبر و استقامت دکھانے والوں کو بشارت دیجیے، وہ جنہیں جب کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ وہ جنہیں جب کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ الطاف و رحمت الہی جن کے شامل حال ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا و مروہ خدا کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو لوگ خانہ خدا کا حج کریں یا عمرہ بجا لائیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کا طواف کریں اور سعی کریں، اور جو لوگ حکم خدا کی بجا آوری کے لیے اعمال خیر بجا لائیں خدا ان کا قدردان ہے اور ان کے کردار سے آگاہ ہے۔ جو لوگ ان واضح دلائل اور ذرائع ہدایت کو چھپاتے ہیں جنہیں ہم نے نازل کیا، جبکہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کتاب میں بیان کر دیا ہے، ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور نفرین کرتے ہیں، مگر وہ جو توبہ کرتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں، اپنے برے اعمال کی اصلاح کر کے نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے آشکار کرتے ہیں، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں کہ میں تو تواب و رحیم ہوں۔ جو لوگ کافر ہو جائیں اور حالت کفر ہی میں مر جائیں ان پر خدا، فرشتے اور تمام انسان لعنت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زیر لعنت اور رحمت خدا سے دور رہیں گے۔ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ تمہارا معبود اور خدا وہ اکیلا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود اور لائق پرستش نہیں، کیونکہ وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات دن کے آنے جانے میں، انسانوں کے فائدے کے لیے دریا میں چلنے والی کشتیوں میں، خدا کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں جس کے ذریعے خدا نے زمین کو موت کے بعد زندگی دی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، ان سب چیزوں میں خدا کی ذات اور یکتائی کی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و فکر رکھتے ہیں۔ بعض لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں اسی طرح دوست رکھتے ہیں جیسے خدا کو رکھنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں انہیں خدا سے شدید محبت ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اور خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دے دیا ہے، جب وہ عذاب خدا کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ تمام قدرت خدا کے ہاتھ ہے، نہ کہ ان خیالی معبودوں کے ہاتھ جن سے وہ ڈرتے ہیں، اور خدا کا عذاب اور سزا شدید ہے۔
اس وقت انسانی و شیطانی معبود اور رہبر اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، وہ عذاب خدا کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ تب پیروکار کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں تاکہ ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کریں جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ یوں ہی انہیں ان کے اعمال حسرت دکھائے گا اور انہیں اپنے اعمال سراپا یاس دکھائی دیں گے اور وہ ہرگز جہنم کی آگ سے خارج نہیں ہوں گے۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نشان پاک کی پیروی نہ کرو، بلکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں فقط برائیوں اور انحرافات کا حکم دیتا ہے، نیز کہتا ہے کہ جن امور کو تم نہیں جانتے انہیں خدا کی طرف منسوب کر دو۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ کیا ایسا نہیں کہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی چیز کو سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں؟ کافروں کو دعوت دینے میں تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جو بھیڑوں اور دیگر جانوروں کو خطرات سے بچانے کے لیے آواز دیتا ہے، لیکن وہ صدا اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک اور پاکیزہ چیزیں شوق سے کھاؤ، اور اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس نے تم پر مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ بس جو شخص مجبور ہو کر، اگر وہ سرکشی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، ان میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جسے خدا نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، یہ لوگ سوائے آگ کے کچھ نہیں کھاتے۔ یہ تحفے اور اموال جو وہ اس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں در حقیقت ایک جلانے والی آگ ہے، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت اور عذاب کو بخشش کی بجائے خرید لیا۔ عذاب الہی کے مقابلے میں واقعاً یہ کتنے بے پرواہی اور سرد مہری کا شکار ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا نے آسمانی کتاب کو حق کی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں اور اس میں تحریف کر کے اختلاف پیدا کرتے ہیں، گہرے شگاف اور پراگندگی میں پڑے ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ نماز کے وقت اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور تمام گفتگو قبلہ اور اس کی تبدیلی کے بارے میں کرتے رہو اور اپنا سارا وقت اسی میں صرف کر دو، بلکہ نیک اور نیکوکار وہ لوگ ہیں جو خدا، روز قیامت، ملائکہ، آسمانی کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئیں، اور اپنا مال اس سے پوری محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مند مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں پر خرچ کریں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب عہد و پیمان باندھیں تو اسے پورا کریں، اور بے کسی، محرومی، بیماری اور میدان جنگ غرض ہر عالم میں استقامت و صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، ان کی گفتار، کردار اور اعتقاد میں ہم آہنگی ہے، اور یہی پرہیزگار ہے۔ اے ایمان والو، مقتولین کے بارے میں حکم قصاص تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اگر کوئی اپنے دینی بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے اور حکم قصاص خون بہا سے بدل جائے تو اسے چاہیے کہ پسندیدہ طریقے کی پیروی کرے، اور قاتل بھی ولی مقتول کو اچھے طریقے سے دیت ادا کرے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اور اس کے بعد بھی جو تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اے صاحبان عقل و خرد، تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو چاہیے کہ وہ ماں باپ، رشتہ داروں کے لیے شائستہ طور پر وصیت کرے۔ یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جس نے وصیت سن کر اسے بدل ڈالا، اس کا گناہ وصیت بدلنے والے پر ہے۔ خدا تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس شخص کو خوف ہو کہ وہ وصیت کرنے والے نے انحراف، بعض ورثاء کی طرف ایک طرفہ میلان یا گناہ، کسی غلط چیز کے لیے وصیت سے کام لیا ہے، اور وہ ورثے کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
اے ایمان والو، روزہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند گنے چنے دن روزہ رکھو، اور تم میں سے جو لوگ بیمار ہوں یا مسافر ہوں، یا وہ ان کے بجائے دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ یہ کام انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے، مثلاً دائمی مریض اور بوڑھے مرد و عورتیں، ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں اور مسکین کو کھانا کھلائیں، اور جو لوگ کار خیر بجا لائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ چند گنے چنے دن ماہ رمضان کے ہیں، اس میں قرآن نازل ہوا جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ پس جو شخص ماہ رمضان میں حضر میں ہو وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں قضا بجا لائے۔ خدا تمہارے لیے راحت و آرام چاہتا ہے، زحمت و تکلیف نہیں۔ تم یہ دن پورے کرو اور خدا کی اس لیے بزرگی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ہو سکتا ہے تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہو، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار پر میں اسے جواب دیتا ہوں۔ پس وہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ انہیں راستہ مل سکے۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، دونوں ایک دوسرے کی زینت اور ایک دوسرے کی حفاظت کا باعث ہو۔ خدا کے علم میں تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، اور اس ممنوع کام کو تو تم میں سے کچھ لوگ انجام دیتے تھے۔ پس خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں بخش دیا۔ اب ان سے ہم بستری کرو، اور تمہارے لیے جو کچھ مقرر کیا گیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ اس کے بعد روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ حدود الہی ہیں، ان کے نزدیک نہ جانا۔ خدا اس طرح اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ایک دوسرے کے اموال آپس میں باطل ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور گناہ کے ذریعے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھانے کے لیے اس میں سے کچھ مال قاضیوں کو نہ دو جبکہ تم جانتے ہو۔ لوگ آپ سے مہینے میں چاند کی مختلف صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ یہ تقسیم اوقات اور طبی تقویم کا مظہر ہے، نیز یہ لوگوں کے نظام زندگی کے لیے اور حج کے وقت کے تعین کے لیے ہے۔ اور یہ نیک کام نہیں کہ عقب مکان سے اندر آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور راہ خدا میں تم ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ خدا تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور انہیں بت پرستوں کو جو کسی جرم و تجاوز سے منہ نہیں موڑتے جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں مکے سے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے انہیں نکال باہر کرو، اور فتنہ بت پرستی قتل سے بھی بدتر ہے۔ اور ان سے مسجد الحرام کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ وہاں پر تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، بس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو انہیں قتل کر دو، اور یہی ہے کافروں کی جزا۔ اور اگر وہ رک جائیں تو خدا بخشنے والا ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ بت پرستی اور لوگوں سے سلب آزادی کی حالت باقی نہ رہے اور دین خدا کے لیے مخصوص ہو جائے۔ بس اگر وہ اپنی غلط روش سے دستبردار ہو جائیں تو ان سے مزاحمت نہ کرو، کیونکہ تعدی اور تجاوز ظالموں کے علاوہ کسی کا شیوا نہیں ہے۔ حرام مہینے کے مقابلے میں اگر دشمن اس کا احترام نہ کریں اور تم سے لڑیں تو تم بھی مقابلہ بمثل کا حق رکھتے ہو، اور حرام امور قابل قصاص ہیں، اور بطور کلی جو شخص بھی تم پر تجاوز کرے تو اس کی طرح تم بھی اس پر تعدی کر سکتے ہو۔ اور خدا سے ڈرتے رہنا اور زیادتی نہ کرنا، اور جان لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرو، اور خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، تحقیق اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور حج و عمرہ کو خدا کے لیے مکمل کرو، اور اگر محصور ہو جاؤ تو جو قربانی فراہم ہو اسے ذبح کرو، اور احرام سے خارج ہو جاؤ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ میں ذبح نہ ہو جائے۔
اور اگر کوئی بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف و اذیت ہو اور مجبور ہو کر اپنا سر نہ منڈوائے تو اسے چاہیے کہ روزہ یا صدقہ یا گوسفند کی صورت میں فدیہ اور کفارہ دے۔ جب بیماری یا دشمن سے معمون ہو جائیں تو جو لوگ عمرہ ختم کرنے کے ساتھ حج کا آغاز کر دیں تو جو قربانی انہیں میسر ہو اسے ذبح کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 دن واپس آ کر روزے رکھیں۔ یہ پورے 10 دن ہیں، البتہ یہ ایسے شخص کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس نہ ہوں، اور خدا سے ڈرو اور جان لو کہ وہ سخت عطاب کرنے والا ہے۔ اور حج معین مہینوں میں ہے، اور جو لوگ مناسک حج شروع کر لینے سے حج اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں انہیں توجہ رکھنی چاہیے کہ حج میں عورتوں سے جنسی ملاپ گناہ اور جدال نہیں ہے، اور جو اچھے کام تم انجام دیتے ہو خدا انہیں جانتا ہے۔ اور زاد راہ اور توشہ مہیا کر لو، کیونکہ بہترین زاد راہ اور توشہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے صاحبان عقل، مجھ سے ڈرو، کوئی گناہ اور حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے اور ایام حج میں اقتصادی اور منافع سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب میدان عرفات سے کوچ کرو تو مشعر الحرام کے پاس خدا کو یاد کرو، اور اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی، اور اگرچہ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے۔ پھر اس جگہ سے کہ جہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں سرزمین منا کی طرف کوچ کرو، اور خدا سے مغفرت طلب کرو، تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب اپنے مناسک حج انجام دے لو تو ذکر خدا کرو جیسے اپنے آبا کو یاد کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ بعض لوگ کہتے ہیں خدایا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں خداوند ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں اچھائی سے نواز، اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ وہ اپنی کوشش اور دعا کا صلہ اور حصہ پائیں گے، اور خدا جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اور خدا کو معین دنوں میں یاد کرو، اور جو لوگ جلدی کریں اور ذکر خدا کو 2 دنوں میں انجام دیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کریں یعنی 3 دن انجام دیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں۔ نیز خدا سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف محشور ہوگے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گفتگو دنیوی زندگی کے لیے تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں خدا اس پر گواہ ہے، اور جبکہ وہ سخت ترین دشمن ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ رخ پھیرتے ہیں اور تیری بارگاہ سے نکلتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اور وہ فصلوں اور چوپایوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو ان کا اصرار بڑھ جاتا ہے، اور ضد اور تعصب انہیں گناہ کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے کافی ہے، اور جہنم کیا بری جگہ ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی جان خدا کی خوشنودی کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، سب کے سب صلح و آشتی میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر ان سب نشانیوں اور واضح پروگراموں کے بعد بھی تم سے لغزش ہو جائے تو جان لو کہ خدا توانا اور حکیم ہے۔ کیا یہ لوگ شیطان کے پیروکار پھر بھی منتظر ہیں کہ خدا اور فرشتے بادل کے سائے میں ان کے پاس آئیں، اور تمام چیزیں انجام پا چکی ہیں اور تمام معاملات کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو ہم نے انہیں کیسی واضح نشانیاں دی تھیں، لیکن انہوں نے خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو غلط طور پر استعمال کیا، اور جو شخص اللہ کی نعمت پا کر اسے تبدیل کر دے اور اسے غلط امور میں صرف کرے تو وہ خدا کے شدید عقاب میں گرفتار ہوگا، کہ خدا شدید العقاب ہے۔ دنیوی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کیا گیا ہے، لہٰذا وہ صاحبان ایمان لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، حالانکہ اہل ایمان قیامت میں ان سے بالا تر ہوں گے، اور خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ ابتدا میں لوگوں کا ایک ہی گروہ تھا، پھر ان میں اختلاف وجود میں آئے۔ خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں۔ نیز ان پر آسمانی کتاب بھی نازل کی جو انہیں حق کی طرف دعوت دیتی تھی۔ یہ کتاب لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے تھی، اور صرف ایک گروہ نے حق سے انحراف اور ستم گری کرتے ہوئے اس سے اختلاف کیا، جبکہ انہیں کتاب دی گئی تھی اور واضح نشانیاں ان تک پہنچ چکی تھیں۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے خدا نے اختلافی چیز میں اپنے حکم سے ان کی رہبری کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تمہیں وہ حوادث پیش نہیں آئیں گے جو گزشتہ لوگوں کو درپیش ہوئے،
وہی لوگ جنہیں دشواریاں اور تکلیفیں درپیش آئیں اور وہ ایسے دکھ درد میں مبتلا ہوئے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ اہل ایمان کہنے لگے خدا کی مدد کہاں ہے؟ آگاہ رہو کہ خدا کی مدد قریب ہی ہے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ ہر خیر و نیکی اور فائدہ بخش مادی و معنوی سرمایہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ ماں باپ، قریبیوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور جو کار خیر بھی تم کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ راہ خدا میں جہاد کرنا تم پر فرض کیا جا چکا ہے، جبکہ تم اسی سے اکراہ کرتے ہو اور اسے ناپسند کرتے ہو، جبکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم جسے پسند کرتے ہو اس میں تمہاری برائی ہوتی ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ماہ حرام میں جنگ کرنے والوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جاتا ہے، کہیے اس میں جنگ کرنا برا ہے، لیکن راہ خدا اور دین حق سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر اختیار کرنا اور مسجد الحرام کی بے حرمتی کرنا اور اس میں رہنے والوں کو نکال دینا خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر برا ہے، اور فتنہ برپا کرنا قتل سے بدتر ہے، اور مشرکین تم سے ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بس میں ہو تو تمہیں دین سے برگشتہ کر دیں۔ لیکن جو شخص دین سے پھر جائے اور حالت کفر پر مر جائے اس کے گزشتہ تمام نیک اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں اور اس میں سدا رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے اور راہ خدا میں جہاد کیا ہے، وہی رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تم سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، کہہ دو ان میں بہت بڑا گناہ ہے، مادی نگاہ سے لوگوں کے لیے اس میں منافع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اور تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے، شاید کہ تم فکر کرو، تاکہ دنیا و آخرت میں فکر کرو۔ اور تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کے کام کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں ملا لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ خدا مفسدین کو مصلحین میں سے پہچانتا ہے، اور اگر خدا چاہے تو تمہیں زحمت و تکلیف میں ڈال دے، کیونکہ وہ توانا اور حکیم ہے۔ مشرک اور بت پرست عورتیں جب تک ایمان نہ لے آئیں ان سے نکاح نہ کرو۔ ایماندار کنیزیں آزاد بت پرست عورتوں سے بہتر ہیں، اگرچہ ان کی زیبائی تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہو، اور اپنی عورتیں بت پرست مردوں سے نہ بیاہ ہو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک صاحب ایمان غلام ایک بت پرست مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ وہ لوگ تو آپ کو جہنم کی آگ کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ خدا جنت اور اپنے حکم کے ذریعے بخشش کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے کہ شاید وہ یاد رکھیں۔ اور تم سے خون حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ نقصان دہ اور ناپاکی کی ایک حالت ہے، لہٰذا ماہواری کی حالت میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو جس راہ سے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے ان سے ملاپ کرو۔ خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں جب چاہو تم ان سے ملاپ کرو، نیک اولاد کی پرورش کرو، اس طرح نیک تاثیر اپنے لیے آگے بھیجو۔ خدا سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اس سے ملاقات ضرور ہونا ہے، اور مومنین کو رحمت کی بشارت دو، اور خدا کو اپنی قسموں میں نہ لاؤ۔ نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح صفائی کے عمل میں قسمیں نہ کھاتے رہو، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ بے وجہ قسمیں کھانے پر تو خدا تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، البتہ جو کچھ تم دل و دماغ کے ساتھ کرتے ہو اس پر ضرور باز پرس ہوگی، اور خدا بخشنے والا صاحب علم ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے جنسی ملاپ نہ رکھنے کی قسم کھاتے ہیں وہ 4 ماہ تک انتظار کا حق رکھتے ہیں، اگر رجوع کر لیں تو کوئی حرج نہیں، خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر علیحدگی کا مصمم ارادہ کر لیں تو خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری دیکھنے اور پاک ہونے کا انتظار کریں، اور اگر خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کی طرف رجوع کرنے کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ صلح چاہتے ہیں، اور جیسے عورتوں کے کندھوں پر فرائض عائد ہیں ایسے ہی ان کے شائستہ حقوق مقرر کیے گئے ہیں، اور مرد ان پر برتری رکھتے ہیں، اور خدا توانا اور حکیم ہے۔
طلاق جس میں رجوع ہے 2 مرتبہ ہے اور ہر مرتبہ مناسب طریقے سے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ انہیں جو چیز دی ہے وہ ان سے واپس لو، مگر یہ کہ دونوں میاں بیوی اس سے ڈریں کہ وہ حدود الہی کی پاسداری نہیں کریں گے۔ اگر انہیں خوف ہے کہ وہ حدود الہی کا لحاظ نہ کر سکیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ عورت فدیہ اور عوض دے دے، طلاق لے لیں۔ یہ حدود اور خدائی سرحدیں ہیں، ان میں سے تجاوز نہ کرو، اور جو شخص ان سے تجاوز کرے تو وہ ظالم ہے۔ اگر 2 مرتبہ طلاق دینے اور پھر رجوع کر لینے کے بعد پھر اسے طلاق دے تو اس کے بعد وہ عورت اس پر حلال نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اس کے علاوہ کسی شوہر سے شادی کرے جو اسے طلاق دے دے، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں، جبکہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کا احترام کریں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں خدا آگاہ لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ جب عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت کے آخری دنوں کو پہنچ جائیں تو یا انہیں صحیح طریقے سے اپنے ہاں رکھ لو یا انہیں پسندیدہ طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے اور ان سے زیادتی کرنے کے لیے ان سے صلح نہ کرو، اور جو ایسا کرے گا گویا اس نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ ان اعمال اور قوانین سے غلط فائدہ اٹھا کر اور آیات خدا کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمت الہی، کتاب آسمانی اور علم و دانش کو یاد کرو، اور انہیں ان کے ذریعے جو واعظ و نصیحت کی گئی ہے اسے یاد کرو، اور خدا سے ڈرو اور جان لو کہ خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اور جب عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت تمام ہو جائے تو اگر پسندیدہ طریقے اور باہمی رضامندی سے وہ اپنے پہلے شوہروں سے شادی کرنا چاہیں تو انہیں اس سے نہ روکو۔ اس حکم سے تم سے بس وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جو خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ احکام تمہاری نشو و نما کے لیے زیادہ مؤثر اور آلودگیوں کو دھونے کے لیے زیادہ مفید ہے، اور خدا جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی تکمیل کرنا چاہے، اور اس باپ کے لیے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے ضروری ہے کہ وہ ان ماؤں کو دودھ پلانے کی مدت میں مناسب طریقے سے خوراک اور لباس دے۔ کسی شخص کی ذمہ داری اس کی قوت و طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ نہ ماں بچے کو اس کے باپ سے اختلاف کی وجہ سے ضرر پہنچانے کا حق رکھتی ہے اور نہ باپ، اور اس کے وارث پر ایسا کرنا لازم ہے کہ وہ دودھ پلانے کی مدت میں ماں کے اخراجات پورے کرے، اور اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ زیادہ جلدی چھڑوا دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر طاقت نہ رکھنے یا ماں کے موافق نہ ہونے سے اپنے بچوں کے لیے کوئی دایا لے آؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ ماں کا گزشتہ حق شائستہ اور مناسب طریقے سے ادا کرو، اور خدا سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اسے دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو ان بیویوں کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار کرنا چاہیے، اور جب وہ مدت پوری کر چکیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ اپنے بارے میں جو چاہیں مناسب طور پر انجام دیں اور اپنی خواہش کے مطابق کسی سے نکاح کر لیں، اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ اور اس بات کا تم پر کوئی گناہ نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اشارے کنائے سے تم ان عورتوں سے خواستگاری کرو یا بلا اظہار دل میں اس کے لیے پختہ ارادہ کر لو۔ خدا جانتا تھا کہ تم ان کی یاد میں گرفتار ہو جاؤ گے، لیکن ان سے پوشیدہ طور پر مباشرت کا وعدہ نہ کرو، ہاں مگر کنایا کے طور پر پسندیدہ طریقے سے اظہار کرو، لیکن ہر حالت میں ان کی عدت ختم ہونے تک شادی کا اقدام نہ کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اسے جانتا ہے۔ اس کی مخالفت سے ڈرو اور جان لو کہ خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اگر مباشرت اور تعیین مہر سے قبل بوجہ عورتوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس موقع پر انہیں مناسب ہدیہ کی صورت میں بہرہ مند کرو۔ جو شخص طاقت رکھتا ہے اور اس کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے حسب حال شائستہ ہدیہ دے، اور یہ نیکوکاروں کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر عورتوں کو چھونے اور ان سے ہم بستری کرنے سے قبل طلاق دے دو جبکہ حق مہر معین ہو چکا ہو تو ضروری ہے کہ معین شدہ کا نصف انہیں دے دو، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بخش دیں، یا اگر صغیر اور صفیحہ ہیں تو ان کا حق جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اسے بخش دے۔ اور اگر تم درگزر کرو تم تمام حق مہر ان کو دے دو تو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ نیز درگزر اور پرہیزگاری کو اپنے درمیان سے فراموش نہ کرو، کیونکہ تم جو کچھ انجام دیتے ہو خداوند عالم اس سے بینا ہے۔
تمام نمازوں کی انجام دہی اور خصوصاً نماز وسطیٰ کی ادائیگی میں کوشاں رہو اور خضوع و اطاعت کے ساتھ خدا کے لیے قیام کرو، اور اگر تمہیں کسی خطرہ یا جنگ کا خوف ہو تو نماز کو پیادہ یا سواری کی حالت میں انجام دو، لیکن جب حالت امن لوٹ آئے تو خدا کو یاد کرو، جیسا کہ اس نے تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ آستانہ موت تک جا پہنچتے ہیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنی چاہیے کہ 1 سال تک انہیں زندگی کے اخراجات سے بہرہ مند کریں، بشرطے کہ وہ شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلیں اور نئی شادی کے لیے اقدام نہ کریں، اور اگر وہ باہر چلی جائیں تو مصارف حیات لینے کا حق نہیں رکھتی، لیکن ان پر اس بارے میں کوئی گناہ بھی نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی شائستہ اقدام کریں، اور خدا توانا و حکیم ہے۔ شوہر کی طرف سے تمام مطلقہ عورتوں کو ہدیہ دیا جانا مناسب ہے، یہ پرہیزگار مردوں پر حق ہے۔ اس طرح خدا اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کہ شاید تم غور و فکر کرو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور ہزاروں افراد تھے؟ خدا نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، خدا نے پھر انہیں زندہ کیا۔ خداوند عالم تو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ شکر نہیں بجا لاتے۔ اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے، جو مال اس نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، تاکہ خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ اور خدا بندوں کی روزی کو محدود اور وسیع کرتا ہے، اور اس کی طرف لوٹ جاؤ گے اور اپنا بدلہ اور جزا پالو گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی سے کہنے لگا کہ ہمارے لیے کسی فرما روا کا انتخاب کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ ان کے پیغمبر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو تم روگردانی کرو اور راہ خدا میں جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم راہ خدا میں جنگ نہ کریں جبکہ ہمارے گھر اور اولاد ہم سے چھوٹ چکے ہیں؟ لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور خدا ستمگروں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ خدا نے طالوت کو تمہاری بادشاہی کے لیے انتخاب کر کے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے، یہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ اہل ہیں اور اس کے پاس تو زیادہ دولت و ثروت بھی نہیں ہے۔ اس نبی نے کہا، اسے خدا نے علم اور جسمانی طاقت میں تم سے برتری کی بنیاد پر منتخب کیا ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے اپنا ملک بخش دیتا ہے، اور خدا کا احسان وسیع ہے اور وہ آگاہ ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، اس حکومت کی کیا نشانی یہ ہے کہ صدوق عہد تمہاری طرف آئے گا، اور وہی صندوق کہ جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، جبکہ فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا ہوگا۔ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے واضح نشانی ہے۔ اور جب طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کی فرما روائی کے لیے مقرر ہو گئے اور وہ لشکر کو باہر لے گئے تو ان سے کہا گیا کہ خدا تمہارا پانی کی ایک نہر کے ذریعے امتحان لے گا، تو جو لوگ پیاس کے وقت اسے پی لیں گے وہ مجھ سے نہیں ہیں، اور جو اس کو نہ چکھے گا وہ بے شک مجھ سے ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھا چلو بھر کسی پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ چند افراد کے علاوہ سب نے اس کو پی لیا۔ اس کے بعد وہ اور ان پر ایمان لانے والے نہر سے گزر گئے تو بعض لوگ کہنے لگے، آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ خدا سے ملاقات ہوگی اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ کہنے لگے کہ کتنے ہی ایسے تھوڑے لوگ تھے جو حکم خدا سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آئے، اور خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ اور وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے تو کہنے لگے، پروردگار ہم پر شکیبائی اور استقامت نازل فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافر قوم پر کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد انہوں نے خدا کے حکم سے دشمن کی فوج کو شکست سے دوچار کیا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور خدا نے انہیں حکومت اور علم و دانش عطا فرمائی، اور جو کچھ اس نے چاہا انہیں تعلیم دی۔ اور اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے، لیکن خدا تمام جہانوں پر لطف و احسان کرنے والا ہے۔ یہ خدا کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ تم پر پڑھتے ہیں، اور تم مرسلین میں سے ہو۔ ان بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض سے خدا نے براہ راست گفتگو کی ہے، اور بعض کو برتر درجات عطا کیے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو
ہم نے واضح نشانیاں دی ہیں اور ان کی تائید ہم نے روح القدس کے ذریعے کی، اور اگر خدا چاہتا تو ان پیغمبروں کے بعد آنے والے لوگ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہ کرتے، مگر ان امتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بعض ایمان لے آئے اور بعض کافر ہو گئے۔ پھر بھی اگر خدا چاہتا تو وہ آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے حکمت کی بنا پر انجام دیتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور نہ دوستی اور نہ ہی شفاعت، اور کافر تو ظالم ہے۔ اس خدائے یگانہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے، اسے کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کی طرف سے ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کے فرمان کے بغیر شفاعت کرے؟ جو کچھ ان بندوں کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے جانتا ہے، اور سوائے اس مقدار کے جسے وہ چاہے کوئی شخص اس کے علم سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی حکومت کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور ان آسمان اور زمین کی نگہداری اس کے لیے گراں نہیں ہے، اور بلندی مقام اور عظمت اسی سے مخصوص ہے۔ دین قبول کرنے میں کوئی جبر و کراہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح راستہ ٹیڑھے راستے سے جدا اور آشکار ہو چکا ہے۔ اس بنا پر جو کوئی طاغوت، بت، شیطان اور ہر سرکش سے منہ موڑ کر خدا پر ایمان لے آئے تو اس نے محکم کڑے کو تھاما ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لے آئے، انہیں وہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں ان کے اولیاء اور سرپرست طاغوت ہے جو انہیں نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ اہل آتش جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو، اس سے آگاہ نہیں ہو، جس نے ابراہیم کے ساتھ اس کے پروردگار کے بارے میں حجت بازی اور کلام کیا، کیونکہ خدا نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا آفتاب کو افق مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم سچے ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہاں وہ کافر مبہوت ہو گیا، اور خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک آبادی میں سے گزرا، حالت یہ تھی کہ ان کی دیواریں ان کی چھتوں پر گر پڑی تھیں، کہنے لگا خدا انہیں موت کے بعد اب کیسے زندہ کرے گا؟ اسی وقت خدا نے اسے 100 سال کے لیے مار دیا، پھر اسے زندہ کیا اور اس سے کہا کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، بلکہ 100 سال تک ٹھہرے رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کہ سال ہا سال گزرنے کے بعد خراب نہیں ہوئی، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ تمہاری یہ دوبارہ زندگی اس لیے ہے کہ تم ہمیں لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں۔ اب اپنی سواری کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کیسے اٹھا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ حقائق جب اس پر آشکار ہوئے تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا خدایا مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا یہ بات ہے تو 4 پرندے انتخاب کرو، ذبح کرنے کے بعد انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، پھر ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تیزی سے تمہارے پاس آئیں گے، اور جان لو کہ خدا غالب اور حکیم ہے۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ اس بیج کی مانند ہیں کہ جس کے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہے دگنا یا کئی گنا کر دیتا ہے۔ خدا وسیع اور تمام چیزوں سے آگاہ و دانا ہے۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو اس پر کوئی منت یا احسان نہیں جتاتے اور اذیت نہیں پہنچاتے، ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے، اور انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ضرورت مندوں کے سامنے پسندیدہ گفتگو اور عفو، ان سے تلخ باتیں کہنے سے بچنا اس بخشش و عطا سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے، اور خدا بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی بخششوں کو احسان جتانے اور آزار پہنچانے سے اس شخص کی طرح باطل نہ کرو جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا
اور اس کا کام پتھر کے ٹکڑے کی طرح ہے جس پر مٹی کی باریک تہ ہو اور اس میں بیج ڈالے جائیں اور خوب بارش اس پر برسے اور اسے مٹی اور بیج سے خالی کر دے۔ ایسے لوگ جو کام بجا لاتے ہیں اس سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے، اور خدا کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور ان لوگوں کا کام جو اپنے مال خدا کی خوشنودی اور اپنی روح میں ملکات انسانی باقی رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو بلند جگہ پر ہو اور اس پر تیز بارش برسے اور وہ اپنا پھل 2 گنا کر دے۔ اور اگر اس پر سخت بارش نہ برسے اور اس پر فوار اور شبنم پڑے تو بھی کافی ہے، اور تم جو کچھ انجام دیتے ہو خدا اس سے بینا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس باغ میں سے اس کے لیے ہر طرح کا پھل موجود ہو، لیکن وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو اور اس کی اولاد چھوٹی اور کمزور ہو؟ ایسے میں آگ کا زبردست بگولا اٹھے اور جلا ڈالے، اور خدا اس طرح اپنی آیات کو آشکار کرتا ہے کہ شاید تم غور و فکر کرو، سوچ سمجھ کر راہ حق کو پالو۔ اے ایمان والو، پاکیزہ اموال جو تجارت کے ذریعے تمہارے ہاتھ آئے ہیں اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین کے خزانوں اور معاون سے نکالے ہیں، خرچ کرو، اور پست اور برے مال کو راہ خدا میں دینے کا قصد بھی نہ کرو، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ایسا مال دے دے تو چشم پوشی اور ناپسندیدگی کے علاوہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ اور جان لو کہ خدا بڑا بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ شیطان تمہیں فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے وعدے دیتا ہے اور معصیت اور برائیوں کی دعوت دیتا ہے، لیکن خدا تم سے مغفرت و بخشش اور اضافے کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا کی قدرت وسیع ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ حکمت و دانش جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت و دانش دی گئی اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور عقل مندوں کے سوا ان حقائق کو کوئی نہیں پا سکتا اور نہ کوئی انہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو چیز خرچ کرتے ہو یا جن اموال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی نظر کرتے ہو، خدا انہیں جانتا ہے، اور ستم گروں کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اگر انفاق اور صدقات کھلے بندوں کرو تو اچھا ہے، اور اگر مخفی طور پر کرو اور حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایسا کرنا تمہارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ جبر سے ان کی ہدایت کرنا تمہارے ذمے نہیں ہے، لیکن خدا جسے چاہتا ہے اور وہ اہلیت رکھتا ہے تو ہدایت کرتا ہے، اور جو کچھ تم اچھی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہ کرو، اور اچھی چیزوں میں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تمہارا انفاق ان لوگوں کے لیے ہو جو حاجت مند ہوں اور راہ خدا میں محصور ہو چکے ہوں، سفر نہ کر سکتے ہوں، کہ سفر کے ذریعے روزگار مہیا کریں، اور ان کی خودداری کی وجہ سے بے خبر لوگ انہیں دولت مند اور تونگر سمجھتے ہوں، لیکن تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، اور وہ اصرار کر کے ہرگز لوگوں سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں، اور ہر اچھی چیز جو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ وہ لوگ جو شب و روز اپنے اموال پنہاں و اشکار خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں تو وہ بس اس شخص کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور وہ اپنے اعتدال کو برقرار نہ رکھ سکتا ہو۔ یہ سب اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں بے بھی سود کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر کسی تک خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے اور وہ سود خوری سے بچ گیا، تو وہ سود جو اس کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اسے مل چکا ہے وہ اس کا مال ہے، اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ لوٹ جائے اور دوبارہ اس گناہ کے مرتکب ہوں، وہ لوگ اہل آتش جہنم ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو نابود کر دے گا اور صدقات کو بڑھا دے گا، اور خدا کسی ناشکر گزار گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال انجام دیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ کسی حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو، اور جو سود کا تقاضا ابھی باقی ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر خدا اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو سود کے بغیر اصل سرمایہ تمہاری ہی ملکیت رہے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔
اور اگر مقروض قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے اتنی مہلت دو کہ وہ ایسا کر سکے، اور اگر بخش دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کام کے فائدے سے آگاہ ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب خدا کی طرف پلٹ جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ انجام دیا ہوگا اسے لوٹا دیں گے اور ان پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب ایک معین مدت کے لیے قرض یا کسی معاملے کے لیے ایک دوسرے سے لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عدل سے دستاویز لکھے، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنے کی قابلیت عطا کی اسے چاہیے کہ وہ لکھنے سے گریز نہ کرے بلکہ بے عذر لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہے املا وہ شخص کروائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور طے شدہ معاملے میں کوئی چیز فروگزاشت نہ کرے، اور اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا دیوانہ ہو اور یا گونگا ہونے کی وجہ سے املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کے ولی سرپرست کو چاہیے کہ عدل کو ملحوظ رکھتے ہوئے املا کروائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 افراد کو اس حق پر گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں اپنے حسب اطمینان منتخب کر لو۔ یہ 2 عورتیں مل کر 1 گواہ ہوں گی۔ یہ 2 اس لیے ہیں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو شہادت کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور وہ معاملہ جس کی مدت معین ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ اسے لکھنے پر تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خدا کے نزدیک عدل کے قریب تر ہے۔ شہادت کے لیے زیادہ سہولت اسی میں ہے، اور شک و تردد کو روکنے کے لیے یہی بہتر ہے۔ البتہ جو لین دین تم دست بدست آپس میں کرتے ہو اس میں نہ بھی لکھا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور نقد خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر ایسا کرو گے تو پروردگار کے فرمان سے نکل جاؤ گے۔ خدا سے ڈرتے رہو، اور خدا تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب میسر نہ آئے تو کچھ رہن رکھ لو، اور اگر تم ایک دوسرے پر کامل اطمینان رکھتے ہو تو اس کی بھی ضرورت نہیں، اور جسے امین سمجھا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو نہ چھپاؤ کہ جو شخص اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب مال اللہ کا ہے۔ لہٰذا جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے ظاہر کر دو یا چھپا دو، خدا تمہارا حساب اس کے مطابق ہی کرے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس چیز پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب خدا اور اس کے فرشتوں کی کتابوں اس کے بھیجے ہوئے افراد پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے افراد میں کوئی فرق نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہے اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، مغفرت تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی طرف باز گشت ہے۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اسی بنا پر انسان جو بھی نیک کام انجام دے اس کی جزا، اور جو برا کام کرے اس کی سزا پائے گا۔ مومنین کہتے ہیں پروردگار اگر ہم سے بھول جائیں یا خطا کر گزریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، کسی سنگین ذمہ داری کا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جیسا کہ گناہ و سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں پر ڈالا گیا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ایسی سزائیں نہ دے جنہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمارے گناہوں کے آثار ہم سے دھو ڈال، ہمیں بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ تو ہمارا مولا اور سرپرست ہے، بس ہمیں کفار کی جماعت پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔